نے مسلمانوں کے اوپر مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر شیلنگ کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ بنی اسرائیل کے اتنے سخت الفاظات بول دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ اس آیت سے وہ دعا شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے نفس کا، مطلب اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، اور مجھے کسی کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کی گواہی دے سکتا ہوں، اپنے آپ کا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، اس کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں رکھتا۔ فَافْرُغْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان نافرمان قوم کے درمیان۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں آگے اس سے اگلی آیت میں، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حرام کر دی گئی ہے ان پر۔ کیا چیز حرام کر دی گئی ہے؟ مطلب بیت المقدس ان کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ 40 سال تک اب یہ بھٹکتے رہیں گے اسی زمین میں۔ کون سی زمین میں؟ میدان طے میں یہ 40 سال تک اب یہ بھٹکتے رہیں گے۔ بیت المقدس میں اب یہ حرام ہو چکا ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں، اس میدان طے سے یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ فَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ افسوس نہ کریں، غمگین نہ ہوں، یہ نافرمان قوم ہے، اسے چھوڑ دیں، یہ آپ افسوس نہ کریں۔ اس آیت سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے میں 2 موسٹ امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ ہماری پریزنٹ سچویشن میں یہ کام چل رہا ہے۔ دیکھیں، آج ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیوز ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر شیلنگ کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ورس میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اسے ذرا غور سے سمجھیے گا، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ کون سے ملک کو؟ فلسطین کو۔ پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو، مطلب فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لو، جس کے باعث خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کے بعد ان کے آنے والی نسلوں کو دیں گے۔ اب یہ دیکھیں 3 باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا کہ ان کو حکم دیا گیا اسی آیت میں، اسی ورس میں، کہ آپ جا کے جو ہے نا قبضہ کر لو۔ دوسری بات، اللہ پاک قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو میں یہ ملک دے دوں گا، یہ فلسطین کا علاقہ دے دوں گا۔ اسی وجہ سے یہودی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ہولی کتاب میں نا، ہولی بک میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا فلسطین کو حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں ان کے لیے یہ کم بختی ہے کہ فلسطین تو ان کے پاس ہے، لیکن جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، وہ ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سیکیورٹی کا نظام تو ان کے پاس ہے، لیکن جو اندر مسلمان ہیں سارے، اندر یہودی تو نہیں ہے، اندر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ تو یہ چیز ان کو بہت بری لگتی ہے، اسی وجہ سے وہ آئے دن آ کرنا حملہ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں، کسی طرح ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وجہ کیونکہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اسے میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کا یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ میں بھی پہلے بہت پریشان ہوا کرتا تھا کہ یار یہ یہودی کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں، آئے دن آگے جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں، آئے دن آگے مسلمانوں کو مارنے لگ جائے، کیا وجہ یہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ظلم کر دی، یہ آ جاتے ہیں ہمارے اوپر سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوسچن میرے ذہن میں ریز ہوتا ہے کہ یار اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، مسلمان وہاں سے نکل آئیں، کیوں نہیں مسلمان وہاں سے نکل رہے؟ پھر جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو پھر میرے جو ہے نا دماغ کھلا، پھر اللہ پاک نے مجھے بتایا کہ یہ، میں نے کہا بالکل یہ تو بات بالکل جائز ہے، قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کے بھی ویژن کلیئر ہوں گے۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا، اور ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں۔ دیکھیں یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا یہ بابرکت ہے۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا معراج کا سفر کیا تھا نا، تو مسجد الحرام سے لے کے آپ پہلے گئے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ نے جو ہے نا آسمانوں کی طرف سفر سٹارٹ لیا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 399۔ دیکھیں ہمارا جو پہلا قبلہ تھا نا یہ مسجد اقصیٰ تھا، بیت المقدس تھا۔ 16 سے 17 من تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسلمان اس مسجد کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، اور یہودی بھی دیکھیں پوری جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں خالی کرنے کی، لیکن اللہ پاک بچائے، یہ بات میں بڑی سوچ سمجھ کر رہا ہوں کہ فلسطین پورا یہودیوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ صرف ایک مسجد اقصیٰ ہے جو صرف ابھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور عنقریب مجھے ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسجد اقصیٰ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جانی ہے، مسلمان کے ہاتھوں سے نکل جانی ہے۔ اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر لیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ کو اپنا ولی بنا لیں، تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ نہیں تو اگر ہم لوگ دنیا کی دوڑ میں لگے رہے، دنیا کی لالچ میں پڑے رہے، تو عنقریب ایسے ہونا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر یہودیوں کے پاس چلی جانی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے قصوروار ہم سب ہوں گے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ایمانی طور پہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ہی ہمارے دشمن ہی ہماری مسجد پر ہی قبضہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سمجھ جائیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اپنا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ قرآن سے مضبوط ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس سے مضبوط ہوگا۔ لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لو، ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہونے والا۔ یہ قرآن آپ کا ایمان اتنا مضبوط کر دے گا، آپ کے بیچ میں انقلاب پیدا کر دے گا، آپ کے بیچ میں وہ ہمت پیدا کر دے گا، آپ میں جرت پیدا کر دے گا کہ آپ نے کرنا کیا۔ جب آپ کا اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، اس کا مطلب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، پھر اللہ آپ کو خود بتائے گا کہ اگلا سٹیپ آپ نے لینا کیسے ہے، اگلا سٹیپ آپ نے لینا کیسے ہے، کیسے آپ نے ان دشمنوں کو شکست دینی ہے۔ یہاں پر میں بات پھر دوبارہ یہ کلیئر کر دیتا ہوں، میں نے پچھلی لیکچرز میں بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ قرآن میں زیادہ تر جو ذکر واقعات آ رہے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، یہود و نصاروں کے بارے میں ہمیں بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں گے تو ہمیں ان سب کی جو یہود و نصارہ ہے نا، ان سب کی جو ہے نا چال بازیاں پتہ چل جائیں گی، ان کی ویکنسز ہمیں پتہ چل جائیں گی۔ تو قرآن کو پڑھیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ آگے آنے والے دور میں انہی کے ساتھ ہونا ہے۔